الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الناس كلهم بنو آدم وآدم من التراب لا فضل لعربي ولا على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على الأسود ولا لأسود على الأبيض إلا بالتقوى وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين معزز مکرم علماء کرام بزرگوں عزیز نوجوان بھائیوں اللہ رب العالمین کا مسلمانوں کے اوپر احسان عظیم کہ اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان میں رحمت للعالمین خلاصۃ الموجودات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے۔ یہ احسان کس طور پر ہے؟ نمبر 1 ہم نے سنا یہ احسان اس طور پر کہ آپ کے ذریعے ہمیں حقوق کی پہچان ملی۔ نمبر 2 اس طور پر کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں عظمتوں والے نبی عطا فرمائے۔ آپ ہی کے صدقے میں اس امت کو یہ فضیلت نصیب ہوئی کہ سب سے عظیم نبی اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمائے۔ نمبر 3 یہ رحمت یہ انعام اس طور پر من حیث الرحمہ پیارے آقا علیہ السلام اس امت پر احسان اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو رحمتوں والے نبی عطا فرمائے۔ اور اس سے کیا ملا کہ آپ رحمت بن کر آئے، آپ کے طفیل میں دین و ایمان
اور ہدایت کی تعلیم ملی، اور جس نے اسے اختیار کیا اللہ رب العالمین نے اسے بلند مقام تک پہنچا دیا۔ آج کی اس جمعہ میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے احسان فرمایا مومنوں کے اوپر کہ ان کے درمیان میں انہی میں سے رسول بھیجا، اس اعتبار سے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی بعثت، پیارے آقا علیہ السلام کا اس امت میں بھیجا جانا، یہ احسان اس اعتبار سے ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کو انسانیت کی تعلیم ملی، پیارے آقا علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو انسان کا مقام معلوم ہوا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے وحدت انسانیت کی تعلیم ملی۔ نمبر 1 انسانیت کی تعلیم، نمبر 2 انسانیت کے مقام کی تعلیم، اور نمبر 3 وحدت انسانیت کی تعلیم۔ انسان کیا تھے؟ 550-600 برس کا عرصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے تھے، آپ کے اوپر یہ سلسلہ ختم تھا۔ اتنے سالوں کے بعد اللہ رب العالمین عرب میں ایک نبی بھیجتے ہیں، سرور کائنات خلاصۃ الموجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مادی نظام بھی بگڑا ہوا، انسانی نظام بھی بگڑا ہوا، دینی نظام بھی بگڑا ہوا۔ ساری دنیا میں کسی ایک خطے کی بات نہیں ہے، صرف عرب کی بات نہیں ہے جس میں آپ مبعوث کیے گئے، ساری دنیا میں چند گنے چنے وحدانیت پرست لوگوں کے علاوہ سارے لوگ بددین تھے، سارے لوگ چند گنے چنے، جن میں سلمان فارسی ہیں اور ایسے کچھ تھے جو اپنے پرانے مذہب کے اوپر باقی تھے۔ ساری دنیا بددینی اور بے دینیت سے بھری ہوئی ہے، تنزلی، پستی، ذلتی ہر جگہ کے اوپر عام ہے۔ جہاں پبلک کا نظام خراب، وہاں بادشاہوں کا نظام بھی بگڑا ہوا ہے۔ ہر آدمی اپنی طاقت، اپنی حکومت، اپنی مال و دولت کے بلبوتے پر دوسروں کے اوپر اپنا حق جما رہا ہے۔ ظلمن کسی کی چیز کو لینا یہ اپنی عزت اور بلندی سمجھا جا رہا ہے۔ بدکاری کھلے عام ہو رہی ہے، اوریانیت کھلے عام ہے، عیاشی کھلے عام ہے، کسی کو ستانا کھلے عام ہے، کسی پر ظلم کرنا کھلے عام ہے۔ ہر چیز دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ انسان کیا ہے کوئی جانتا ہی نہیں، بھوک لگے کسی کا خون چاٹ لیا، کھانے کو نہ ملے کسی کو قتل کر کے اس کا گوشت کھا لیا۔ یہ حالت پیارے آقا علیہ السلام کی بعثت، اس کے ذریعے اللہ نے اس امت پر یہ احسان فرمایا کہ یہی انسانیت جن کو لوگ بھلا بیٹھے تھے اس کی تعلیم ملی۔ جو دوسروں کا کھانے والے تھے اب بھوکے مر رہے ہیں لیکن پانی کا گھونٹ نہیں پی رہے ہیں، آخری سانسیں ہیں۔ حضرت شیخ نے قصہ لکھا ہے، آخری سانسیں ہیں اور رشتہ دار پانی لے کر آ رہا ہے۔ دونوں کے اخلاق کا نمونہ عجیب ہے، مرنے والا مر رہا ہے، پانی لے کر آ رہا ہے، وہ بھی رشتہ دار ہے۔ سوچنے والا کیا سوچتا، مارو پہ لو،
پارکوں بچی، یہ بھی کیا سوچتا میں بھی تو آخری سانس گن رہا ہوں، میں پہلا دوسرا بعد میں۔ لڑائی کے میدان میں رشتہ دار پانی لے کے پہنچے، شاید وہ پیاسے ہو، زندگی کے کچھ آثار باقی ہو، میں پانی پلا دوں، پیاس بھی لگی ہے، اشارے سے پانی بھی مانگ رہے ہیں، وہ پہنچ رہے ہیں پانی لے کے، بعد پڑوس میں سے بازو میں سے کسی اور کے کرانے کی آواز آ رہی ہے، اشارے سے کہتے ہیں میں بعد میں پیوں، پہلے اسے پلاؤ۔ یہ انسانیت کا سبق ملا۔ جو کل کو دوسروں کا ہڑپتے تھے، آج وہ خود پیاسے مر رہے ہیں، دوسروں کے پلانے کی فکر میں لگے ہیں، دوسرے کے پاس پہنچے، ان کے پڑوس میں سے کسی کے کرانے کی آواز آئی، میں بعد میں وہ پہلے، ان کے پاس گئے، اللہ کی رحمت میں پہنچ چکے، دوسرے کے پاس آئے، اللہ کی رحمت میں پہنچ چکے، اپنے رشتہ دار کے پاس آئے، وہ بھی اللہ کی رحمت میں پہنچ چکے۔ ہر ایک نے پانی اس لیے نہیں پیا کہ اپنے پاس والا پانی کا انتظار میں تھا، اس لیے نہیں پیا، اور پیاسے ہی اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے۔ یہ انسانیت کی تعلیم دی۔ کل کو جو کھلے عام بدکاری کرتے تھے، آج وہ نظریں بھی نہیں اٹھا رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں قرآن میں فرمایا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہہ دو نظریں جھکائیں، عورتوں سے کہہ دو نظریں جھکائیں، غیر محرموں کو دیکھنا مرد ہو یا عورت ہو، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے عورتوں کو دیکھنا، عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے مردوں کو دیکھنا۔ کل جو کھلے عام بدکاری کرتے تھے، پیارے آقا علیہ السلام کو کے ذریعے انہیں یہ سبق ملا، یہ انسانیت ملی کہ بھائی تمہارے گھرانے کی عورتیں ہیں، تمہاری مائیں ہیں، تمہاری بیٹیاں ہیں، تمہارے بہنیں، تمہاری بہنیں ہیں، تمہاری خالائیں ہیں، تمہاری پھوپھیاں ہیں، تو کسی اور کی مائیں ہیں، کسی اور کی بیٹیاں ہیں، کسی اور کی بہنیں ہیں، کسی اور کی خالائیں ہیں، کسی اور کی پھوپھیاں ہیں، کسی اور کی بیویاں ہیں، تم اپنے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تو کسی اور کو بھی مت دیکھو۔ یہ تعلیم ملی انسانوں کو، انسانیت کی تعلیم ملی۔ جو پوری رات عیاشی میں گزارتے تھے، اب وہ پوری رات عبادت کرنے والے بن گئے۔ روایتوں میں آتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یہ جو قرآن الکریم کی جو شروعات کی جب آیتیں اتری سورہ مزمل کی، اس میں وقت کی تعین نہیں تھی، قم اللیل الا قلیلا، صرف حکم تھا اللہ کی عبادت کرو رات کو کھڑے ہو کر، کس وقت میں کرنا ہے، کتنا سونا ہے، کتنا جاگنا ہے، اس کی کوئی تفصیل نہیں تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس تفصیل کے نہ ہونے کی وجہ سے سارے صحابہ کرام نے تقریباً 1 مہینے تک ایسی عبادت کی کہ سب کے پیروں کے اوپر ورم آ گیا، سارے تھکے ہوئے ہیں۔ کل کی راتیں کیا تھی؟ وہ ناچ گانے والیاں ناچتی تھی اور یہ گدی لگا کر بیٹھ کر ان کا ناچ دیکھتے تھے، جن کے ساتھ گزارتے تھے رات گزار لیتے تھے، جن کے ساتھ چاہتے انہیں اپنے گھر پر لے جاتے تھے۔ یہ عیاشیاں تھی۔ انسان انسانیت کو بھلا بیٹھا تھا، وہ کیا ہے وہ بھول چکا تھا۔ نفس پرستی، خواہشات پرستی، عیاشی پرستی، شیطانیت پرستی اس میں سے نکل چکی تھی۔ پہلے آقا علیہ السلام کے ذریعے اس امت پر اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ جن میں شیطانیت پرستی تھی، جن میں شیطانیت کی صفات تھی، ان صفات کو صفت ملکوتیت سے بدل دیا، فرشتوں والی صفات سے بدل دیا۔ جن دلوں میں اندھیرے تھے، خدائی نورانیت سے ان دلوں کو منور کر دیا۔ اب وہ راتیں گئی، اب یہ عبادت والی راتیں آئی، اللہ نے حکم دے دیا، سونا چھوڑ دیا۔ یہ انسانوں کو انسانیت کی تعلیم ملی۔ پہلے آقا علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس امت پر یہ احسان فرمایا کہ انسانوں کو انسانوں کا مقام نصیب ہوا، انسانوں کو انسانوں کا مقام معلوم ہوا،
انسانوں کو اپنی قدر و قیمت کی پہچان ہوئی، وہ جنہیں زندگی کا طرز معلوم نہیں تھا کیسے جی جائے، پیارے آقا علیہ السلام نے کتنی بہترین زندگی جی کر بتائی، کتنی بہترین زندگی جی کر بتائی، اپنے کیا پرائے کیا، دوست کیا دشمن کیا، غریب کیا مالدار کیا، ملک کا کیا باہر کا کیا، گاؤں کا کیا باہر کا کیا، آپ نے ہر ایک کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ جس کے ذریعے اسے معلوم ہو کہ ایک انسان کیسا ہونا چاہیے۔ میں تو اشارے کر رہا ہوں ہر جمعہ میں، ایک جمعہ کو ایک ہی موضوع لے رہا ہوں، اس لیے کہ یہ صرف اشارے ہیں، ہمیں معلوم ہو کہ اللہ نے ہمیں کتنے عظیم نبی عطا فرمائے ہیں اور ہماری زندگیاں اس نبی کی زندگی سے کتنی دور جا چکی ہیں، اس لیے صرف اشارے ہو رہے ہیں۔ انسانوں کو انسانیت کی تعلیم ملی، انسانوں کو انسانوں کا مقام معلوم ہوا کہ ایک انسان کا کیا مقام ہونا چاہیے، کیا وہ جانوروں کی طرح ہے؟ نہیں، ان کی زندگی ایسی تھی، کالانعام بل ہم اضل، قرآن کہتا ہے جانوروں کی طرح بلکہ جانوروں سے بدتر۔ تو جو جانوروں سے بدتر شمار کیے جاتے تھے کچھ اخلاق کی بنیاد پر، کچھ عادات کی بنیاد پر، کچھ اعمال کی بنیاد پر، قرآن کہتا ہے پیارے آقا علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو وہ مقام ملا کہ جو جانوروں سے بدتر سمجھے جاتے تھے اب وہ فرشتوں کی صفوں میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ کل تکمیل حفظ کا جلسہ ہوا، یہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں نا، آقا علیہ السلام کے ذریعے قرآن ملا، اور اس کی کیا فضیلت ہے کہ یہ قرآن والے مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ فرشتے جو وحی لے کر آتے ہیں، وہ فرشتے جو خدا کے پیغام لے کر آتے ہیں، جو نیک ہیں، جو پروں کے ساتھ فضاؤں میں اڑتے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن والوں کا حشر بھی ان کے ساتھ فرمائے گا۔ ایک طرف تو کالانعام بل ہم اضل تھے، جانور جانوروں سے بھی بدتر تھے۔ ایسا اس لیے کہ کبھی کبھی آپ جانوروں کو دیکھتے ہوں گے، وہ بھی جو ہے نا ایک کٹورے میں یا ایک برتن میں مل کر کھاتے ہوں گے، وہ تو مل کر کھاتے ہی نہیں تھے، دوسروں کا کھا جاتے تھے۔ آپ کسی جانور کو پال لو، آپ کو تکلیف ہوگی نا، جانور آپ کے پاس بیٹھ کر آنکھوں سے آنسو بہائے گا۔ کسی جانور کو پال لو، اب وہ کسی کے لیے آنسو بہانے کی بات تو دور، ہر ایک کے آنسو کا سبب بنے ہوئے تھے، ان کی وجہ سے تو گھر گھر رونا ہو رہا تھا، قتل و غارت عام تھی، تو آج اٹھے کسی کو قتل کر دیا، کل اٹھے کسی اور کو قتل کر دیا، تو دوسروں کے آنسو تو کیا پوچھتے، وہ تو گھر گھر کے آنسوؤں کا سبب بنے ہوئے تھے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو یہ انسانیت اور انسانوں کو ایک انسان کا مقام کیا ہونا چاہیے وہ نصیب ہوا، یہ مقام ہے۔ انسانوں کو وحدت انسانیت کا سبق ملا پیارے آقا علیہ السلام کی بعثت کے ذریعے، یہ احسان ہے، کوئی جدا نہیں۔ اعلان ہو رہا ہے آپ کے اوپر جو قرآن اتارا گیا اس میں بھی اعلان ہے، خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام۔ ایک اور جگہ پر قبیلوں کا ذکر ہے کہ تم تو ایک ہی باپ کی اولاد ہو۔ آقا علیہ السلام فرماتے تھے الرب واحد والاب واحد، تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا ابا بھی ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام، لہذا تم سب ایک ہو، جدا جدا مت ہو۔ جو قبیلے برسوں سے لڑتے تھے، روایتوں میں آتا ہے سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مختصر طور پر بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے کہ وصیت کرتے 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 باپ کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا تھا، دشمناوت تھی، وہ مر رہا ہے، بیٹے کو وصیت کر رہا ہے،
پھر وہ مر رہا ہے، بیٹے کو وصیت کر رہا ہے. ایسا کرتے 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 200 سال تک دشمناوتیں چلی ہیں عرب کے قبیلوں کے درمیان میں. تو سب متفرق تھے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ مناسب نہیں ہے. الناس کلہم بنو آدم، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو. وآدم من التراب، آدم مٹی سے بنے ہیں، زمین ہر جگہ کی ایک ہے، تو تم سب ایک رہو. لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عرب سے باہر والے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں. ولا لعجمی علی عربی، اور کسی عرب کے باہر والے کو کسی عربی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں. ولا لعبید علی اسود، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں. ولا لاسود علی ابیض، اور کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں. سب ایک ہیں الا بالتقوی. ہاں پرہیزگاری کی بنیاد پر، تمہاری نیکیوں کی بنیاد پر فضیلت حاصل ہوگی. باقی خاندانوں کی بنیاد پر، کالے گورے کی بنیاد پر، چھوٹے بڑے کی بنیاد پر، قبیلوں کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر، مال و دولت کی بنیاد پر کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی. میں اس ملک کا رہنے والا، تم اس ملک کے رہنے والے، ہم بڑے تم چھوٹے، میں گوڑا تو کالا، میری عزت تیری عزت نہیں. یہ تو سرکار کی تعلیم ہے. بڑے جارے پڑھتا تھا نہیں نانا آتا جارے اپنا جو راشٹرپتی ہے تو تمنو ایک بات આવતો હતો. એમણે જે સાઉથ આફ્રિકા થી ચાલુ કરેલો, જેના લીધે એમને ઘોડાઓએ જેલમાં નાખી દીધેલા. એની અંદર આ જ હતું કે જેલમાં એટલા માટે નાખ્યા કે ત્યાં આગળ જે કાળા ઘોડાનો જે તફાવત હતો, ફરક હતો, તે ખતમ કરવા માટે એમણે ત્યાં આંદોલન કર્યું હતું. یہ سبق ہے پیارے آقا علیہ السلام کا. ان کی بات ابھی کی ہے، ہماری بات پرانی ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی فضیلت نہیں. وحدت انسانیت کی تعلیم دی. تم سب ایک ہو اور ایک ہو کر رہو. آپس کی جدائیوں کو ختم کرو، آپس کے تفرقے کو ختم کرو، آپس کے جھگڑوں کو ختم کرو. اللہ ایک ہے، باپ ایک ہے. اور میں تو کہتا ہوں اپنے بھائیوں سے، ہمارا تو قرآن بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، پھر جدائی کیوں؟ پھر تفرقہ کیوں؟ پھر جھگڑا کیوں؟ اور اس سے آگے رشتہ داروں سے کہتا ہوں بھائی تمہارے تو عمومی طور پر ساری انسانیت کے اعتبار سے بھی ابا ایک ہے، تمہارا تو خون کے اعتبار سے بھی باپ ایک ہے، پھر تم تو بھائیوں کے درمیان میں جھگڑا کیوں؟ تمہارا تو خون کے اعتبار سے بھی باپ ایک ہے، پھر تم بھائی بہن کے درمیان میں جھگڑا کیوں؟ جس باپ کا خون تمہارے اندر ہے اسی باپ کا خون تمہارے بہن کے خون میں ہے، پھر جدائی کیوں؟ انسانوں کو وحدت انسانیت کی تعلیم ملی. ایک ہو کر رہو، متفق ہو کر رہو، جدا جدا نہ بنو. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. میں مختصر طور پر سنا رہا ہوں، باقی عمومی طور پر ساری انسانیت کو، پوری دنیا کو جو اس وقت میں جھگڑوں میں، ایران توران میں ظلم و ستم کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا، ساروں کی حقیقتیں کھل جائیں اگر سیرت کے ان قصوں کو بیان کیے جائیں. پیارے آقا علیہ السلام نے جو ایکتا کی تعلیم دی، انسانیت کی تعلیم دی، اس میں اپنے پرائے نہیں دیکھے گئے. آپ نے تو جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی، پھر انسانوں کی تو کیا بات. اللہ ہم سب کو اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہ سیرت ہے جسے اپنا کر انسان اپنے آپ کو حقیقی معنی میں انسان بنا سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.